السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مشائخ کرام اور علماء اعظام بطور خاص بابا قوم و ملت غازی دورہ حضرت سید شاہ قبلہ قاسم میاں جیلانی بابا مدد العالی، آپ سب حضرات دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بلا تاخیر اور بلا تمہید بیٹھے بیٹھے ایک بات آئی ذہن میں سماعت کیجیے. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل سنن، یہ ہے مخدومی چمن، یہ ہے سیدی مدنی چمن. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل سنن. اس کے جو ہیں مفتی و مدرس وہ ہیں سب صاحب فکر و فن. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل سنن، یہ ہے مخدومی چمن، یہ ہے سیدی مدنی چمن. اس کے جو ہیں جملہ طلبہ یعنی مدنی عربی کالج کے، اس چمن کے جو ہیں جملہ طلبہ وہ ہیں سب نرگس و نسترن. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل سنن، یہ ہے مخدومی چمن، یہ ہے سیدی مدنی چمن. اور واہ واہ کیا قیادت ہے میاں قاسم بابا کی، واہ کیا قیادت ہے میاں. ہر سو برستی ہے علم و فن کی کرن. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل سنن، یہ ہے مخدومی چمن، یہ ہے سیدی مدنی چمن. اور وہ جو خوشبو ہے فکر رضا کی، اور وہ جو خوشبو ہے فکر رضا کی، جس سے معطر ہے میرے ہر ایک بھائی بہن. اے میرے اہل وطن، اے میرے اہل چمن، یہ ہے مخدومی چمن، یہ ہے سیدی مدنی چمن. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علماء اور مشائخ کرام اور بطور خاص مجمع میں بیٹھے اہل دل، اہل درد، اہل شعور سے میں مخاطب ہوں. کچھ بھوج گجرات سے لے کر یہ سمندری ساحل گھوم کر کے وشاکھاپٹم بے آف بنگال تک، یہ جو سمندری ساحلی علاقہ ہے شیشور، اس پٹے میں کیرل، مدراس وغیرہ میں اسلام بہت پہلے آ چکا تھا اور جگہ جگہ مسلمانوں کی آبادی بھی تھی. لیکن ایک انقلاب کی صورت میں، ایک سیلاب کی صورت میں، ایک آفتاب کی صورت میں، ایک ماہتاب کی صورت میں، یا کہیے کہ ہول سیل کی صورت میں جو اسلام خاک ہند پہ پھیلا، وہ ہے برکت حضور سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت. سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت سے یہاں اسلام، ہم آپ یہاں سے بالکل اندر جو ہندوستان ہے، آسام وغیرہ وہاں تک، سرکار غریب نواز کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف، ان کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت چراغ دہلی اور بندہ نواز، ان کے مرید و خلیفہ جانشین سراج الدین اخی بنگال، ان کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت مخدوم علالہ پنڈوی
رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے مرید و خلیفہ جانشین حضرت سرکار مخدوم سمنانی کچھوچا مقدسہ، ہمیں اور آپ کو یہ ایک اجمال ہے، یہ انڈیکس ہے، اس کی تفصیل کے لیے دن اور رات چاہیے۔ یہ جو اسلام اور دین ہم تک پہنچا ہے، مخدوم سمنانی سے لے کے سرکار غریب نواز تک، سرکار غریب نواز سے مخدوم سمنانی تک، ہمیں اور آپ کو یہ اسلام ملا ہے۔ آج 2025 اور 26 میں یہ دور جدید میں اسلام کے جو چہرے ہیں یا اسلام کے جو مکھرے ہیں، طرح طرح کے تلاش لیے گئے ہیں، تو ہمیں وہ دین پسند ہے اور قبول ہے اور مسلم ہے، وہ اسلام مسلم ہے جو اسلام سرکار غریب نواز سے لے کر مخدوم سمنانی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس اسلام پر جو حملہ ہوا، بدعقیدگی کا، بدعملی کا، بے اعتقادی کا، بے راروی کا، مداہنت کا، مخالفت کا، اس کا توڑ کیا ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں اسلام اور دین اور اہل سنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک جملے میں یہ کہ اس کانسیپٹ کو اور اس میتھڈ کو اور اس سسٹم کو بچایا۔ جب بد مذہبوں کا حملہ ہوا تو علامہ فضل خیر آبادی پہلی کڑی، پہلا اسٹیپ، دوسرا علماء بدایوں، تیسرا جس طرح سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہول سیل کے حساب سے اسلام کو پھیلایا، اسی ہول سیل کے حساب سے اسلام کے کو جس ذات نے بچایا اس ذات کا نام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور ہم سب خوش نصیب ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو اسی ڈگر اور اسی راستے پر قائم رکھے، اس پرچم کو بلند کرنے کی ہم سب کو قوت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اسی مشن کے لیے ہمیں جی جان لگانے کی پاک پروردگار عالم قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ 1998 میں سیدی سرکار غریب نواز کا عرس ہوا تھا، 786واں عرس۔ تو 786واں عرس ایک لمحہ فکریہ، میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا دہلی کے ایک اخبار میں۔ آپ کے بغل میں یہاں ایک ہے الال شریف، کیرلا اور کرناٹک کے بارڈر میں، وہاں ایک بزرگ آرام فرمایا ہے سید محمد شریف المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ درگاہ شریف کی آمدنی سے اس زمانے میں اس وقت حضور 21 ادارے چلتے تھے، 21 ادارے، کالج، اسکول، ہاسپٹل، جم خانے وغیرہ، اس ادارے کی آمدنی سے۔ تو سیدی سرکار غریب نواز کی درگاہ کی آمدنی سے کیسی کیسی بڑی بڑی یونیورسٹی بننی چاہیے، سرکار مخدوم ماہمی بمبئی، سرکار بندہ نواز گیسو دراز۔ تو مخادیم جو ہمارے آقا ہیں، تاجدار ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے پلر ہیں، ان کی ہر بارگاہ، ہر درگاہ کے زیر سایہ ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دین اور دنیا دونوں کو سمیٹا جائے، دونوں کو سمیٹا جائے۔ چونکہ یہ ماڈرن ایج ہے، ماڈرن ایج کا جو چیلنجز ہے اسے فیس کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کا رواج تھا، تو موسیٰ کو جادوگری کا معجزہ دیا گیا، سحر کو توڑنے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بیماریاں بہت تھی، تو بیماریوں کو شفا دینا مسیحا بنا کر بھیجا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان اور بیان، شعر و شاعری کا عروج تھا، تو شعر و شاعری اور زبان و بیان کی بھرپور طاقت و قوت دے کر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا
میں یہ کہنا چاہتا ہوں 3 پوائنٹ کے نتیجے میں کہ جب زمانہ کروٹ بدلے، حالات جس طرح کے ہوں، چیلنجز جیسے پیدا ہوں، اس قسم کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ عمارتیں دیکھ کر پہلی بار، اور یہاں کی رپورٹ سن کر، حضرت مولانا محب گرامی نعیم الدین صاحب، نعیم اشرف صاحب کی زبان سے سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مدنی میں عربک کالج نہ صرف ایک دینی ادارہ ہے بلکہ یہ ایک عصری ادارہ بھی ہے، دونوں کا سنگم ہے۔ تو اس قسم کے ادارے ہمارے ہندوستان کے کونے کونے میں قائم ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز میں یہاں عرض یہ کرنا بھی چاہوں گا، پتہ نہیں کل کے پروگرام میں آپ حضرات آئیں نہ آئیں، دیکھیں ایک ہے علمی قوت، ایک ہے مالی قوت، ایک ہے سماجی قوت، ایک ہے سیاسی قوت، ایک ہے قانونی قوت۔ تو ساری قوتیں اگر ہم اہل سنت جوڑ لیں آپس میں تو بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم قوم ایک بیت واحد، ایک گھر کی شکل، اس کی ہر اینٹ، یعنی مسلم قوم کا ہر فرد اس گھر کا حصہ، اس گھر کی ایک اینٹ ہے۔ تو اگر بہار، بنگال، گجرات، اڑیسہ، جھارکھنڈ وغیرہ میں غربت ہے اور جہالت ہے اور مسلمانوں کی بے پناہ کثرت ہے، ان مسلمانوں کے دین و ایمان کا خطرہ ہے، تو آپ کو ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس ذرائع ہیں، تو ان ذرائع کا استعمال نہ صرف یہاں جیسے کہ بد مذہب کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں بند کمرے میں کہ ہم کو بہار کے فلاں حصے میں کام کرنا ہے، بنگال کے فلاں حصے میں کام کرنا ہے، فلاں ضلع میں کام کرنا ہے، فلاں گاؤں میں کام کرنا ہے، اور ہر طرح کا سپورٹ بطور خاص فائنینشیل سپورٹ یعنی مالی مدد یہاں سے پہنچاتے ہیں ہمارے علاقے میں، اس علاقے میں جھارکھنڈ، بنگال اور سیمانچل کے علاقے میں حضور بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں، اور مالی سپورٹ گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے عدو جن کو ہم بد مذہب کہتے ہیں، بد عقیدہ کہتے ہیں، تو وہ ان کی جو جیسے جیسے رفتار آگے بڑھے گی اس کو کاؤنٹر کرنا ہمارا اور آپ کا ملی مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی آنکھیں، زبان، زمین، جغرافیہ، مشرب، یہ جو ہم بٹ گئے ہیں نا زبان کے چکر میں، زمین کے چکر میں، جغرافیہ کے چکر میں، یہ ساری تقسیم کی تمام دیواروں کو پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیے، اہل سنت بیت واحد ایک ہو جائیے، اور انشاءاللہ الکریم چند برسوں کے بعد آپ کی جماعت کے وطن سے ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ ہمارا ہر بچہ ذہین ہے، ٹیلنٹ ہے، سو مچ شارپ مائنڈ ہے، لیکن ان بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو وہ صلاحیت ہماری ضائع ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا، ہمارے پڑوس میں جو غیر مسلم بچہ ہے اور ذہین ہے، ان کو بھی ہم کو گود لینا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، تاکہ ان کو ہم اچھا شہری بنا سکیں۔ غیر مسلم کا بچہ یا سکھ کا بچہ یا کرسچن کا بچہ ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارا جیران ہے، اور یہاں اسلام ہمیں منع نہیں کرتا۔ اسلام کے دامن میں اتنی وسعت ہے، اسلام کی گود میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت اور تعلیم اور پرورش کے باوجود غیروں کے بچوں کو بھی پرورش کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہندوستان کا جو رنگ بدلتا ہوا ماحول ہے، اس ماحول کے پیش نظر یہ قدم بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کولیبریٹ ایجوکیشنل سسٹم اور ایجوکیشنل کمپلیکس بنے، جہاں ہندو اور مسلم دونوں بچے مل کر پڑھیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضور مدنی میاں کالج کے لیے مجھ گنہگار کی کیا دعا ہو سکتی ہے، بس یہ کہ اپنے سرکاروں کے قدموں کو چومتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چمن ہمیشہ سدا بہار رہے، ہرا بھرا رہے، پھلتا پھولتا رہے، اور اس مٹی سے، اس ادارے کے وطن سے، یہاں کی در و دیوار کے میل کچیل سے نکلنے والا ہر بچہ آئیڈیل بنے، آئیڈیل رول ماڈل بنے۔ انشاءاللہ ایسا ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور قاسم بابا
دامت برکاتہم العالیہ کی جوتیوں کی دھول کے صدقے میں ہم سب کو ایکجٹ ہو کر دینی اور دنیاوی تعلیم کے میدان میں خصوصاً اور تجارت اور سیاست کے میدان میں عموماً پہل کرنے کی. دیکھیں ایک جملہ میں سے سن لیجئے. جو کمزور قوم ہوتی ہے، جو کمزور قوم ہوتی ہے، جو بزدل قوم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں رہتی ہے، ڈیفینسو پوزیشن میں رہتی ہے. دفاع. یہ بلا آ رہی ہے ٹالو، یہ بلا آ رہی ہے اس کو ٹالو، یہ مصیبت آ رہی ہے یہ ٹالو. لیکن جو زندہ دل بیدار مغز قوم ہوتی ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں، وہ اٹیکنگ موڈ میں ہوتی ہے. تو ہمیں اٹیک کرنا ہے، نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، اور بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینی ہے، اور دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دل اور دماغ کا دروازہ وسیع کریں گے، جب ہم زبان، زمین، جغرافیہ کی تقسیم نہیں کریں گے، اور ہم پیروں کے مریدوں میں بٹوارے کی سیاست نہیں کریں گے. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ الکریم. ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات دعا کریے گا کہ میں نے ایک سپنا دیکھا ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس سپنے کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے. 12-15 ایکڑ زمین آپ کی ہو گئی ہے، اور 64 کمرے 18,500 اسکوائر فٹ کی ایک بلڈنگ زیر تعمیر ہے. یہ پہلی آغاز ہو چکا ہے. یہ امام احمد رضا یونیورسٹی کا 20واں حصہ جو ابھی ہے، اس میں اس قسم کی 12 بلڈنگ بنے گی. تقریباً 480 کمرے بنیں گے، بالکل ماڈرن ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے لیس. جہاں بچہ اندر اس کیمپس میں گھسے تو بچہ کے ماں باپ بھی للچائے کہ ہم کو بھی یہی رہنا ہے. ایسا انشاءاللہ الکریم. تاکہ ہم دیکھیں آج تعلیم کے بہانے لوگ ہماری نئی نسل کا سودا کر رہے ہیں، ان کے ذہن کو ہائیجیک کر رہے ہیں. ان دبے پاؤں ہماری برادری میں، ہماری قوم میں، ہماری جماعت کے اندر، ہمارے گھروں میں دبے پاؤں بدعقیدگی آ رہی ہے تعلیم کے نام پر، ڈاکٹر، بیرسٹر، انجینئر کے نام پر. کل قیامت میں اللہ آپ سے ڈاکٹر، بیرسٹر بنانے کا سوال نہیں کرے گا، یہ کرے گا کہ دین کی تربیت دی کی نہیں. تو کل قیامت میں ہمیں دین کی تربیت والا انتظام بھی یہی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو جاہل جپٹ نہیں رکھنا ہے، ڈاکٹر، بیرسٹر، آفیسر بھی بنانا ہے انشاءاللہ. ایسا سیٹ اپ ہندوستان کے کونے کونے میں ہو. گجرات، مہاراشٹر، کرناٹکا، ادھر جو متمول علاقہ ہے، فائنینشلی مضبوط ہے، تو بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش وغیرہ ان علاقوں میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، تاکہ علم ادھر کا، شعور ادھر کا، عقل ادھر کی، اور مال ادھر کا، اقتدار ادھر کا، سپورٹ ادھر کا، تاکہ ہم ایک بیلنس لیول میں آ سکیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. اور بزرگوں کی وصیت اور نصیحت کے مطابق پنجگانہ نماز قطعاً ضائع نہ کریں، قطعاً ضائع نہ کریں. جماعت بے جماعت ضرور پڑھیں، بچے، بچیاں، عورتیں. جھوٹ ہرگز نہ بولیں. شریعت کے قانون اور ہندوستانی قانون کی حد کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. کسی بھی قانون، ہندوستانی قانون ہو یا ہمارا دینی قانون ہو، اس کی حد کو نہ توڑیں، اللہ کے حدود کو نہ توڑیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کی بارش برسائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ان چند باتوں کے ساتھ انشاءاللہ کل میں پھر باتیں کروں گا. آپ دعا کریں سبھی حضرات، مرد و خواتین، کہ اعلیٰ حضرت یونیورسٹی کا جو خواب دیکھا گیا ہے، ان سرکاروں کے قدموں میں جو لگی دھول ہے، اس دھول کے صدقے میں، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے بھی نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کے. تو ان سرکاروں کے طفیل انشاءاللہ الکریم امام احمد رضا یونیورسٹی، آپ نوجوان حضرات ڈٹ جائیں. چند برسوں کے اندر اس کی خوبصورت عمارت اور شاندار کیمپس آپ کے سامنے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.